بالکل ٹھیک ہے شیخ محترم، فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ نا ایک حسن اللہ یاری کے نام سے ایک شخص ہے رافضی. وہ اس قدر خبیث انسان ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے اور نعوذ باللہ الیاذ باللہ کفر کیا کہتے ہیں کہ نقل کفر نباشد. اللہ نہ کرے کہ ایسی زبان ہمارے پاس ہو کہ ہم ایسی بات کہیں. وہ نعوذ باللہ یہاں تک کہتا ہے جی ابو بکر کا ایمان ثابت کریں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ثابت کریں. شیخ محترم اس کو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. حمدللہ بھائی، بنیادی طور پہ کئی دفعہ شر سے ایک بہت بڑی خیر نکلتی ہے. جس شخص کا آپ نے ذکر کیا، مجھے اس کا تعارف ہوا میں جب امریکہ کے دورے پہ گیا، ٹھیک ہے، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا اور انہوں نے الحمدللہ وہاں پہ دفاع صحابہ کانفرنس بھی رکھی اس حوالے سے باضابطہ طور پہ کہ یہ بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہے وہاں پہ. اچھا جی، ہاں جی، ٹیکسی ڈرائیور تھا یا جو بھی، کہ یہ تو کوئی ان کو یعنی جو روافض ہیں جی یا شیعت ہے وہ بھی اس کو اون نہیں کرتی. لیکن کیوں نہیں کرتی یہ بھی سن لیں. حقیقت یہ ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے یا رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر عمر کو کے ایمان کے بھی قائل نہیں، تو ہمارے پر انگلی اٹھتی تھی جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بلاگ کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے. ان باتوں کا کئی بہت زیادہ اہل سنت کو فائدہ بھی ہوا ہے. صرف اس کا نیگیٹو پہلو نہ دیکھیں. ہم پہلے کہتے ہیں یار ان کا یہ عقیدہ ہے. مثال دے رہا ہوں، علماء اہل سنت کا ایک اجماعی موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ حضرت امیر معاویہ یا سیدنا ابو سفیان کا نہیں ہے. ان کی انگلیاں سیدنا ابو بکر کے اوپر اٹھتی ہیں، سیدنا عمر پہ اٹھتی ہیں، امی عائشہ امی حفصہ کے اوپر اٹھتی ہے. یعنی یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے جو معتدل علماء بنتے ہیں کہ یار آپ ذرا سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کچھ کمپرومائز کر لیں یا سیدنا ابو سفیان، اصل میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں تو حضرت ابو بکر پہ بھی اٹھتی ہیں. آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے معاذ اللہ سارے ہی بے ایمان ہو گئے سوائے 4 کے. یہ بتائیں اب وہ حسن اللہ یاری کا جو بھیانک چہرہ شیعت کا سامنے آ گیا. اب آپ نے جو بات کی ہے، یہ بات مجھے پہلے بھی پتہ لگی ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر کے اور سیدنا عمر کے ایمان کے اوپر ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے. تو ان کی اصلیت بے نقاب ہونے دیں کہ اصل میں یہ ہے. یہ مرزا کہانی کراتا ہے کہ یہ مسئلہ بنو امیہ کا ہے. بنو امیہ کا بالکل ایسے ہی. آپ بات سمجھے، روافض کے اکثر ایجنٹ جو ہیں وہ کہانی یہ کراتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بنو امیہ کا تھا، اور یہ بنو امیہ کو اگر نکال دیں، اہل سنت تھوڑے سے بیک ہو جائیں بنو امیہ سے، تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ معاملہ اصل میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر تک کا معاملہ، یہ اصحاب رسول کی دشمنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سسر برے، یعنی سیدنا ابو سفیان بھی برے، ابو بکر بھی برے، عمر بھی برے، سیدنا، یعنی آپ یہ دیکھیں کیسا کنسیپٹ ہے. اور جی نبی کریم کی تینوں بیویاں بھی بری، نبی کریم کے داماد بھی برے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شخصیت پیش کرتے ہیں غیروں سے. آپ دیکھیں وہ حسن اللہ یاری وہاں بیٹھا جی اور وہ وہاں پہ ابلاغ کر رہا ہے اور مثال دینا، وہ گوروں کو یہ کہہ رہا ہے بھائی جس نبی پہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اس کی بیویاں بھی بری تھی، اس کے سسر بھی برے تھے، اس کے اصحاب بھی برے تھے. آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ پھر آپ کیسے نبی کے پر، یعنی جو نبی معاذ اللہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قریبی احباب کو متاثر نہیں کر سکا اور وہ بے ایمان ہو گئے، تو آپ یہ دیکھیں ان کا ہی تو عقیدہ اور کنسیپٹ تو یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اہل تشیع میں عقل رکھنے والا طبقہ ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ بدظن ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کہ واقعی یہ ہے. تو اب اچھا دوسری بات یہ، انہوں نے کوڈ ورڈز بنائے ہوئے ہیں. اچھا جی، ہاں یہ بھی بتاؤں. ایک کوڈ ورڈ انہوں نے بنایا ہوا بلب. اچھا جی، ہاں. اور اس کا وہ نا جہاں پہ بھی تقیہ کر کے سیدنا عمر پہ لعنت بھیجنی ہے وہ یہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا ٹرانسلیشن بر عمر استغفر اللہ بے شمار. سمجھ لیں ایسے خبیث طبقے. تو لیکن وہ کوڈ ورڈز ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو پتا پرچہ اس لیے نہیں ہو سکتا یہ بلب لکھا ہوا. ہاں بالکل. اور وہ بلب کا نشان باقاعدہ سائن بنا کے پوسٹ کرتے رہتے. تو میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ کچھ لوگ جن کو میں معتدل سمجھتا تھا انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا تھا اور نیچے مسکرا رہے تھے. اب بتائیں اس کا مطلب ہے یہ ان کی سوچ و فکر ہے، یہ تقیہ کر کے چھپاتے ہیں. بالکل. ہاں تو پھر جو معتدل شیعہ ان سے سوال کریں. اور ان سے آج میں سوال کرتا ہوں اگر آپ کا مسلک یہ ہے تو ہم اہل سنت اور آپ کیسے مل کے رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ مقدسات اہل سنت کے اوپر تو اتفاق ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. بالکل. ہم نبی کریم کا مقدمہ کس بنیاد پہ لڑتے ہیں یورپ سے؟
کہ آپ جب ان کی توہین کرتے ہیں ہمارے سینٹیمنٹس مجروح ہوتے ہیں, ہمارے جذبات احساسات, وہی مقدمہ اصحاب کے بارے میں ہم مسلمانوں میں لڑتے ہیں. تو اگر آپ جو دنیا کا مقدمہ ہے, دنیا کے سامنے کہ ہیٹ سپیچ الاؤڈ نہیں ہے, فریڈم آف سپیچ جائز ہے, لیکن ہیٹ سپیچ جس سے کسی کے جذبات مجروح, یعنی اہل سنت اکثریت میں ہے, آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر کے ان کو زخمی کرتے ہیں, چوٹ پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر بھی بقائے باہمی ہونی چاہیے, کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی.